اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام گڑھ ضلع میرپور آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر منگلا جھیل سے مشرق کی طرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے کی دوری پر واقع ہے۔ اس شہر کے زیادہ تر لوگ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک خصوصاً انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ اسلام گڑھ شہر کا شمار آزاد کشمیر کے خوبصورت شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے کارہائے نمایاں سنجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی قوم ملک کی ترقی کا انحصار اس ملک کی افرادی قوت پر ہوتا ہے۔ ملک پاکستان کی نصف سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ یہی تناسب اسلام گڑھ شہر میں بھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی میں خواتین کا اہم رول رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے عورت اور مرد ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس لیے اس گاڑی کو چلانے کے لیے دونوں پہیوں کا کارآمد ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی گھر، محلہ، شہر، ملک کی ترقی میں عورت کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر بدقسمتی سے اسلام گڑھ میں ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں تھا جو ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو ہنر سکھا سکے، اور ٹیکنیکل ادارے کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی رہی۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے علاقہ اسلام گڑھ کی شخصیات، جن میں قابل ذکر صوفی محمد سلیمان نیو ٹاؤن والے اور صوفی محمد سلیمان ڈلوی، اور ان کے ساتھ راجہ رحمت خان نے ایک ویلفیئر سوسائٹی صدائے حق کے نام سے ایک ادارہ 2001 میں قیام عمل میں لایا اور ساتھ ہی فری سلائی اسکول کا آغاز کر دیا، جس کا بنیادی مقصد خواتین کو ہنرمند بنانا تھا، اور ایک سلائی اسکول کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ 2001 سے تاحال 2021 تک اب تک 2291 خواتین، جس میں اسکول و کالج کی طالبات اور خواتین بھی شامل ہیں، جنہوں نے پہلے ادارہ حاضہ صدائے حق سوسائٹی کے زیر انتظام فری سلائی اسکول سے تربیت حاصل کی اور اپنا باعزت روزگار کما رہی ہیں، اور اپنے گھروں کو مالی سپورٹ بھی مہیا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سے یہ رجسٹرڈ شدہ ہے اور تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ یتیم، غریب، نادار خواتین کو فری سلائی مشین بھی مہیا کی جاتی ہے۔ تب سے لے کر اب تک 981 طالبات میں اسناد تقسیم کی جا چکی ہیں۔ ادارہ حاضہ کا ماہانہ خرچ تقریباً 1 لاکھ ہے۔ ادارہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مالی امداد اور علاقہ کے مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے۔ آئیے، میں اس وقت موجود ہوں دفتر صدائے حق سوسائٹی اسلام گڑھ میں۔ آئیے ملتے ہیں ادارے کے عہدیداران سے اور بات چیت کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدر صدائے حق سوسائٹی اسلام گڑھ رجسٹرڈ حسن المخاطب ہاں۔ اپیل کرنا کہ اساں یہ ادارہ 2004 تو بنایا، اس نے باقاعدگی نال اساں سلائی کڑھائی کٹائی نے کلاساں وغیرہ جاری ہیں۔ مخیر حضرات واسطے اپیل ہے کہ اساں نہ تعاون کرو، ادارے چچو تکو، بچیاں نے تکو کم تکو، اور سڑا جڑا نے کم تکو، اور فیس بھی اللہ اسی یہ سارے بندے جڑے نے رل کے اسی کام کر رہے ہیں جتنا بھی ہے، بغیر بے لوز، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اپیل ہے تساں کہ اور ممبرشپ سارے نال ممبرشپ بناؤ، تسی جتنے بھی بندے آئی سکنے ممبرشپ بناؤ، تاکہ علاقے واسطے اس تو بہتر کچھ اور بھی جڑا نا سلسلہ کری سکاں۔ اس طریقے اپیل کرنا کہ سارے تعاون کرو، اور جتنا تک کوئی چلنا آؤ سارے کو آنے بہت تکو، سارا کم تکو، اس صبح جڑا نا تسی سارا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ایوب اور میرا تعلق کلیل وینسی سے ہے۔ تو یہ ادارہ جس وقت قائم ہوا ہے، میں اس وقت سے اس ادارے سے منسلک ہوں۔
عوام سے صرف یہی اپیل کروں گا، مخیر حضرات جتنے بھی ہیں، کہ ادارے عوام کے تعاون سے چلتے ہیں، تو برائے مہربانی آئیں، ہمارا کام دیکھیں، اگر آپ کو کام پسند آئے تو ہماری مدد کیجیے۔ ادارے مدد سے چلتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اب وزٹ کریں گے اور ہمیں مشورے دیں گے، تجویزیں دیں گے، تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے۔ السلام علیکم، میں محمد رشید ملک، دارا ہے صدایق سوسائٹی سلائی اسکول۔ یہ ادارہ غریب، یتیم، بیوہ، بے سہارا بچوں کو سلائی کا کام سکھاتا ہے، سلائی کٹائی کا، اور ان کی نگرانی کرنا ہمارا فرائض میں شامل ہے۔ کوئی ادارے سے کوئی تنخواہ دار آدمی اس کو کنٹرول نہیں کرتا، نہ ہی یہاں سے کوئی تنخواہ لیتا ہے۔ فی سبیل اللہ ہم یہاں ٹائم دیتے ہیں، اور یہاں بچیاں سلائی کٹائی کا کام 6 ماہ کا کورس ہے، وہ اپنا کام سیکھ کر جاتی ہیں، اور سال میں ہم ایک بار تقریباً 30 سے 50 فری سلائی مشین دیتے ہیں، تاکہ جو غریب بچیاں ہیں وہ اپنا گھر میں سلائی کا کام جاری رکھ سکیں۔ الرحمن الرحیم، میں ملک محمد ممتاز، جنرل سیکرٹری صدایق سوسائٹی رجسٹرڈ اسلام گڑھ، آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھ سے قبل صدر صاحب نے، سرپرست اعلیٰ صاحب نے اور محتمم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار صدایق سوسائٹی کے حوالے سے کیا، تو میں آپ تمام حضرات سے یہ کہوں گا کہ جب سے یہ ادارہ رجسٹرڈ ہوا تب سے لے کر موجودہ سرپرست اعلیٰ محمد ایوب صاحب اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور باقاعدگی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور محتمم ملک عبدالرشید صاحب بھی اس ادارے کے ساتھ شروع سے ہی منسلک ہیں۔ بانی حضرات میں صوفی محمد سلمان ڈلوی اور حاجی محمد سلمان نیو ٹاؤن اسلام گڑھ دونوں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہی لوگوں نے اپنے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اس ادارے کو قائم کیا جائے، اور ایسی بچیوں کو، بیوہ عورتوں کو ایسا ہنر سکھایا جائے کہ جسے سیکھ کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی کفالت کر سکیں، اپنی اور اپنے خاندان کی۔ الحمدللہ میں عرض کر رہا تھا صدایق سوسائٹی کے حوالے سے، تو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا قیام 2001 میں عمل میں لایا گیا۔ اس کے بانی حضرات کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ یہ ادارہ رجسٹرڈ ہوا 2004 میں۔ 2004 سے لے کے اب تک مستحق طالبات، جن میں غریب، یتیم، بیوہ عورتیں شامل ہیں، 285 سلائی مشینیں مفت تقسیم کی گئیں۔ اس ادارے میں شروع سے لے کے آج تک رجسٹرڈ بچیوں کی تعداد 2291 ہے۔ ہر سال 6 ماہ بعد بچیوں کا سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ کامیاب بچیوں میں ہر سال سالانہ فنکشن میں مفت سلائی مشینیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور یہ امتحان سلائی کا جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ بچیوں کو کپڑے دیے جاتے ہیں، وہ ان کی سلائی کرتی ہیں۔ سلائی کے بعد پھر ایک درزی کو بلایا جاتا ہے جو ان کو چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد ان کی باقاعدہ نمبرنگ ہوتی ہے۔ پھر نمبرنگ کے بعد ان کا سالانہ فنکشن میں رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس ادارے کا، اور ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یہ بلا تنخواہ اور باریش لوگ ہیں۔ بچیوں کی دیکھ بھال
کے لیے محتمم ادارہ 1 سال کے لیے اس کا ٹینیور ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اب جن بچیوں میں ہم آج تک اسناد تقسیم کر چکے ہیں ان کی تعداد ہے 981، اور اس کے ساتھ ساتھ شروع سے جب یہ ادارہ قائم کیا گیا تو بچیوں کے لیے وہ پرانے دور کا جو پھٹے کا سسٹم ہوا کرتا تھا کہ پھٹوں پہ بچیوں کو بٹھا کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار درزی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کام کیا کرتے تھے، لیکن اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے ساتھیوں کو تجویز دی کہ بچیاں پورا دن نیچے بیٹھ کے تھک جاتی ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی بینچز بنوا کے دیں تاکہ وہ مشینیں بھی ان بینچوں پہ رکھیں اور خود بھی بیٹھ کے آرام سے سلائی کڑھائی کا کام جو وہ کر سکیں۔ تو الحمدللہ بچیوں کے لیے ہم نے پچھلے سال 18 بڑے بینچ، 36 چھوٹے بینچ بیٹھنے کے لیے اور ان کے اوپر فوم کی گدیاں تیار کر کے بچیوں کو دیں، جن کی مالیت بینچوں کی 1,06,885 روپے اور گدیوں کے لیے جو رقم مختص ہوئی تھی یا ان کو دی گئی ہے وہ ہے 23,400 روپے۔ اس طرح کل ملا کے سالانہ جو فنکشن ہوتا ہے وہ بھی ڈال کے دیگر اخراجات ڈال کے 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ اس کا خرچہ آتا ہے۔ اس سے ہٹ کر میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسے مزید ترقی دی جائے، تو کوئی بھی ادارہ ترقی اس وقت بھی کر سکتا ہے جب اس میں مختلف لوگوں کی آراء شامل ہوں اور جو بہتر رائے ہو اس پہ عمل کیا جائے، تو اس کے لیے ممبران کی ضرورت ہے۔ اس ادارے میں اس وقت تک 29 ممبران ہیں، لیکن ایک میں بات کہوں گا کہ مقام میں افسوس ہے کہ لوگ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے اس میں، جبکہ ایسے اداروں کو چلانے کے لیے دلچسپی کا لینا بہت ضروری عمل ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سوسائٹی کے لیے وقت دے سکیں اور اسے مزید فعال بنانے کے لیے اپنی رائے دیں اور متفقہ فیصلہ کر کے اگر اس میں کوئی مزید تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اور آج تک یہ ادارہ چل رہا ہے، جتنی بچیاں اس سے مستفید ہو چکی ہیں اور آج وہ اپنے باعزت طریقے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے گھر کی کفالت بھی کر رہی ہیں اور اپنا سسٹم بھی چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والوں کو غریق رحمت کرے، اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دل جمی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام مخیر حضرات سے جو اس ملک کے رہنے والے بیرون ممالک میں ہیں یا اس علاقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں مخیر حضرات، ان سے میں اپیل کروں گا کہ اس ادائے حق سوسائٹی کی مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے دیے گئے عطیات رائے گاہ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل ہوں تاکہ بہتر سے بہتر رائے دیں اور اس کو بہتر طریقے سے ہم ڈیولپ کر سکیں، اور اس سوسائٹی کا ہم نے ادارے کا وزٹ کرنا چاہیں تو کھلے دل سے آپ صبح 8 سے لے کے 1 بجے تک اس ادارے میں آ کر اس کی کارکردگی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یقین سے جب آپ لوگ اس ادارہ میں آئیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا دل جو وہ چاہے گا کہ ہم اس ادارے کی مدد کریں۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس ادارے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں گے،
تاکہ یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور بیوہ اور یتیم بچیوں اور غریب بچیوں کی دعائیں آپ لوگ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک بار پھر جاتے جاتے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ اس ادارے کی مالی مدد کریں اور اس ادارے کا آ کے وزٹ بھی کریں، اور تسلی کرنے کے بعد جب آپ کا دل یقین کر لے کہ یہاں پہ کام صحیح ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگ اس کی مدد و معاونت کریں۔ اور سکرین پہ جو ہم نے نمبر دیا ہے الائٹ بینک کا، اسلام گڑھ میں اس کا اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، اور دستی آپ رقم اس ادارے کے اندر دفتر میں آ کر بھی جمع کر کے اپنی رقم کے عوض میں رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔